یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 308. Wise delivered in Vancouver, Main Jamaat Khana on the 15th of October 1979. Ya Ali Madad. Ashaji Jugpati Juganath Sri Salam Shah Swami Asajina Raja Jampu Deepa Mesha Avo Hariyana Siyana Hariyana مولانا حضرت امام سے صلوات کرو مومنو. دیندارو، آج میں آپ کو مولانا حضرت امام کی جو پدرامنی لندن میں ہوئی اس پدرامنی کی باتیں اور فرمان جو 7 دن تلک ہوتے رہے وہ شارٹ فارم میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بات ایسی ہے کہ بعض فرمان اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جو ساری دنیا کو لاگو ہوتے ہیں. بعض ایسے فرمان ہیں کہ جو صرف UK کی جماعت کے لیے ہی ہیں. میں جہاں جہاں گیا میں نے یہ ٹاپک ضرور واز میں اس لیے لیا. میری پہلی واز ہمیشہ امام کی پدرامنی اور اس کے فرمانوں کے اوپر اس لیے ہوئی کہ بہت دفعہ امام کے فرمان جماعت کے اندر دیری سے پہنچتے ہیں، بہت سا ٹائم نکل جاتا ہے. اس میں سے بہت دفعہ جو خاص عمل کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں بہت سے لوگ دیری کر دیتے ہیں، بعض دفعہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں. امام نے ستمبر مہینے کی پہلی تاریخ سے 7ویں تاریخ تک جماعت کو اپنے دیدار سے نوازا. میں جماعتوں کو ہنستے ہنستے کہتا آیا ہوں کہ شاہ پیر نے 7 دن کا ستارہ ڈالا اور وہ حقیقت میں ستارہ تھا. ستارہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کوئی بہت بڑی آفت بلا آنے والی ہو تو اس سے بچنے کے لیے ہم ستارہ ڈالتے ہیں. تو کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بڑی آفت بلا آنے والی ہے اس کے لیے؟ میں شاید یہ نہ کہوں، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ کبھی کوئی مشکل ہمارے سامنے آئی ہو، لازم نہیں کہ وہ آفت والا ہو گئے. کوئی مشکل ہو اس کے لیے بھی کہ جس مشکل میں سے ہمیں راستہ نہیں ملتا ہم ستارہ ڈالتے ہیں. ابھی آپ فیصلہ کرنا کہ مولا نے یہ ستارہ کیوں ڈالا. اس کے اندر کوئی ضرور بھید تھا. امام پہلے دن جب آئے اپنی بیگم ماں باپ کو، ہماری جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ماں باپ کو بڑی پیاری ہے. اس لیے پیاری ہے
بیوی کے حساب سے نہیں، اس کے کام کے حساب سے، اس کے عزت مان کے حساب سے اور اس کی مدد کرنے کے حساب سے بیگم صاحبہ ان جگہوں پہ جاتے رہے کہ جہاں حاضر امام نہ جا سکے، جیسے کہ اسکول، لائبریری وغیرہ، ایسی چیزیں بیگم صاحبہ دیکھتی رہی۔ 2 دفعہ جماعت کے اندر بیگم صاحبہ آئیں ماں باپ کے ساتھ، پہلے دن اور 6 دن۔ پہلے دن جب ہی مولانا حاضر امام کی پدرامنی ہوئی، اس دن امام زمان نے جو فرمان کیے تو وہ یہ طرح کے تھے، شبد میرے ہیں، مولانا حاضر امام کے ایگزیکٹ شبد میں نہیں بول رہا کیونکہ وہ انگلش بھاشا میں تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں 6 برس کے بعد UK جماعت کی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اور میری بیگم آپ لوگوں کی ملاقات سے بہت خوش ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ نے تیاریاں کی ہوئی ہیں ہم یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ امام فرمایا کہ میں مات پتا طریقے اتم پیار بھری دعا آشیش تم سب کو ویکتیگت طریقے سے دیتا ہوں، اور میں ان کو بھی دعا آشیش دیتا ہوں۔ آپ ذرا مسکرائے کہ جو باہرگام سے آئے ہیں ان کو بھی دعا آشیش دیتا ہوں۔ ان کے دل ڈرتے تھے، 80,000 آدمی UK کے باہر سے آیا تھا۔ مولا فرمایا میں ان کو بھی دعا دیتا ہوں اور ان کی فیملیز کو دعا دیتا ہوں، اور جہاں جہاں سے وہ آئے ہیں اس جماعت کو بھی دعا دیتا ہوں۔ مولانا حضرت امام نے فرمایا میں تمہیں کچھ دن پہلے اور کچھ ٹائم پہلے کسی نہ کسی طریقے سے فرمان بھیجتا رہا، فرمان کرتا بھی رہا۔ آپ کو معلوم ہے بہت دفعہ کاؤنٹ ابو جماعتوں میں جاتے ہیں تو 10-15 منٹ بولتے ہیں، تو اس کے اندر بھی امام کی دوربندی ہوتی ہے۔ اس کے لیے امام نے فرمایا کہ کچھ ٹائم پہلے میں تم کو اس بات کے لیے فرمان کرتا رہا ہوں۔ صاحب نے کچھ نے بھی فرمان کیے۔ 2 برس پہلے امام ڈھاکہ گئے تھے، تو ڈھاکہ کے اندر مولانا حضرت امام فرمایا 1.5 برس کے بعد دنیا کے اندر ریسیشن چالو ہوئے گی، مندی چالو ہوئے گی۔ اس کو 2 برس ہوئے، 1.5 برس کا ٹائم دیا تھا، اور اس گئے 3-4-6 مہینے کے اندر دنیا کے اندر انفلیشن سٹاپ ہو گئی، مندی چالو ہو گئی۔ مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب واپس میں یہ چیز دہراتا ہوں کہ مندی چالو ہو گئی۔ یہ مندی جلدی سے ختم نہیں ہوئے گی، بہت لمبا عرصہ چلے گی۔ ماں باپ فرمایا کہ یہ اتنا لمبا اثر کرے گی تم کو کہ تم اس کی دھارنا نہیں کر سکتے۔ مولا فرمایا اٹ ول لاسٹ مچ لانگر دین یو ایکسپیکٹ۔ حضرت امام نے کوئی ٹائم نہیں دیا، لیکن امام نے اتنا ضرور کہہ دیا کہ تم دھارتے ہو اس سے لمبا ٹائم چلے گی یہ مندی۔ بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرو، لمبی بدھی واپر کے تم خرچ کرو، اور اگر تمہیں کوئی جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو حضرت امام فرمایا بہت سوچ سمجھ کے انویسٹ کرو، ایسا نہ ہوگے کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ انویسٹ وائزلی so that you may not have to regret afterwards۔ بہت محنت کرنی پڑے گی تمہیں۔ مولا فرمایا you will have to work harder not only for yourself
but for your children and for your grandchildren. اپنے لیے ہی نہیں مگر تم کو تمہاری اولاد کی خاطر اور تمہارے جو پوترے ہوں گے ان کی خاطر تمہیں سخت محنت کرنی پڑے گی. اس ریسیشن کو، اس مندی کو روکنے کے لیے دنیا کے بہت سے دیش محنت کر رہے ہیں. حضرت امام فرمایا they will not succeed. دنیا کے امک دیش مندی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت امام نے فرمایا، یہ میں کہتا ہوں، جیسا کہ امریکہ ہے، جاپان ہے، جرمنی وغیرہ. اس وقت آپ کبھی چھاپے پڑھو اور نیوز دیکھو تو آپ کو پتہ لگے، خاص طور پہ جو فائنینشیل میگزینز ہیں اس کی بڑی اسٹڈی کرو. مولانا حضرت امام فرمایا کہ امک دیش کوشش کرتے ہیں کہ مندی کو روکا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئیں گے. مندی آئے گی، ضرور آئے گی. جب دنیا کے جو ایڈوانس اور ڈیولپڈ دیش ہیں، سب فرمایا مندی کا اثر جب ان کے اوپر خراب پڑے گا تو اس کا اثر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو غریب دیش ہے نا، ان کے اوپر بھی اس مندی کا اثر پڑے گا. ان ملکوں کے کارن سے کہ جو ملک، وہ دیش جو ایڈوانسڈ ہیں، ان کی حالت جب خراب ہو جائے گی تو غریب ملکوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. اور غریب ملکوں میں جو میری جماعتیں رہتی ہیں، نیچرلی ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا. بڑے گمبھیر فرمان ہے. اس کے لیے میں نے ہر جگہ ان فرمانوں کو جماعت کے سامنے رکھا کہ بھئی جس کو کچھ سوچنا ہے وہ سوچ لے رہے. مولانا حضرت امام نے فرمایا اس سمے کے اندر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی فضول خرچہ نہ ہوئے. جتنا پیسہ بچا سکتے ہو بچاؤ، کیونکہ اگر تم میرے فرمانوں کو اچھی طرح سے سوچ کے عمل کرو گے تو تمہیں بہت سی تکلیفوں سے بچنے کی چانس ملے گا. امام زمان نے دعائیں دی، بیگم صاحبہ کو چھوڑنے باہر چلے گئے. واپس مولا آئے اور مولا نے مہمانیوں کا کام کاج شروع کیا. جو لوگ لندن سے واقف ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو اس وقت سینٹر موجود ہے پیلس گیٹ میں، اس کے تھوڑا آگے جو ارلز کوٹ ہے وہاں سے ٹرین جاتی ہے اولمپیا. یہ اولمپیا کا جو ایگزیبیشن ہال ہے وہ لیا گیا. بہت بڑا ہال ہے. میں نے ماپا تو نہیں، اندازہ کرتا ہوں کہ 300 بائی 500 فیٹ ہوگا. ایسے دو بڑے بڑے ہال جماعت نے لیے. ہر روز کے 10,000 پاؤنڈ اس کا بھاڑا دیا جاتا تھا اور 10 روز کے لیے یہ ہال کرائے پہ لیے گئے. 1,00,000 پاؤنڈ اس کا خالی کرایہ دیا. فلی کارپیٹ بچھایا گیا. اتنی اچھی ڈیکوریشن کی گئی. مولا جہاں تخت پہ بیٹھے تھے وہ تخت کچھ لگ بھگ 9 فٹ اونچا تھا اور تخت کے پیچھے حضرت امام کا جو کراؤن ہے، وہ کراؤن اور ایمبلم جو بنائی گئی، اس میں گرین کارپیٹ کی بیک گراؤنڈ میں یلو کلر کے کارنیشن سے وہ سٹار اور کراؤن بنایا گیا. تو نیچے سے اوپر تک وہ 61 فیٹ اونچا تھا، 61 فیٹ اونچا تھا. ابھی آپ اندازہ کرو کہ کیسی اچھی بیک گراؤنڈ ہوگی. آپ جب اس کی فلم دیکھو گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. بہت اچھا ڈسپلن تھا. 12 اور 13,000 کے بیچ میں آدمی تھے. ان میں 2,500 آدمی باہرگاہ سے آئے ہوئے تھے. آپ نے جو کینیڈا کے اندر جو بندوبست کیا اس کو دیکھ کر یو کے والوں نے بندوبست کیا. کینیڈا کی جماعتوں کے اندر جہاں جہاں تھوڑی تھوڑی خامیاں رہ گئیں یا کینیڈا کی سچویشن اور لندن کی سچویشن میں جو تھوڑا بہت فرق رہا اس کو ایڈجسٹ کر کے لندن کا بندوبست بہت اچھا تھا.
بہت مزہ آیا. اور انتظام کی باتیں اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے جو آفیسر ہیں شاید ان کو پتہ لگ جائے، لیکن ساری جماعت کو اس بات کی خبر ملے. ہر روز صبح 6 ساڑھے 6 بجے ناشتہ شروع ہو جاتا تھا اور حضرت امام کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ بریک فاسٹ بند کر دیتے تھے. اس کے اندر چائے، کافی، جوس، بسکٹ، سینڈوچ وغیرہ فریلی دیے جاتے تھے. صبح کے وقت دیدار دے کے مولا 12:30-1 بجے چلے جا رہے تو جماعت کو لنچ باکسز دیے جاتے تھے. ان لنچ باکسز کے اندر پہلے دن چکن کے پیسز تھے، سینڈوچ تھے، چاکلیٹ تھی، آئس کریم تھی، فروٹ تھا، بسکٹ تھے اور کوکا کولا وغیرہ کے ڈرنکس تھے. اس طرح ہر روز بدلا کے ایک لنچ باکس دیا جاتا تھا جس کی ایوریج 1.5 پاؤنڈ جتنی روز ہوتی تھی ایک لنچ باکس کی. 13,000 آدمیوں کے لیے یہ پروویژن کیا گیا. اچھی طرح جماعت نے فائدہ بھی اٹھایا، مزہ بھی اٹھایا. کبھی کبھی حضرت امام دوپہر کے بعد بھی دوسرے سیشن کے لیے آتے تھے، پھر چلے جاتے تھے تو وہی جماعت خانہ ہو جاتا تھا، دعا پڑھی جاتی تھی. پاکستان سے بیگ پائپ بینڈ بھی آیا تھا. مولانا حضرت امام نے ان کے ساتھ آخری دن فوٹو بھی کھنچوائی، بہت ان کو دعا آشیش دی. لیکن ایک چیز جو خود میں بھی دیکھ کے بہت راضی ہوا اور وہ چیز کینیڈا سے سیکھی گئی، والنٹیئر کی محنت. کینیڈا سے اس کے انتظام وغیرہ کی باتیں ضرور سیکھی گئی، لیکن گئے 10 برس سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر میں بہت گھومتا رہا. میں نے یہ چیز دیکھی کہ جوانوں کے اندر جماعت کی سیوا کرنے کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے اور سیوا بہت ہو رہی ہے. بچوں نے اتنی محنت کی اور ادھر بھی میں نے سنا کہ برف کے اندر ہر جگہ مونٹریل سے لے کے وینکوور تک ینگسٹرز نے بہت سیوا کی اور وہاں بھی امام بہت راضی ہوئے. ہر طرح کا اچھا انتظام کیا گیا تھا، کوئی چیز میں انپ نظر نہیں آتی اور اگر کوئی ایسی چیز بنتی تھی تو فوراً اس کو سدھار دیا جاتا تھا. انٹرنس کے لیے بھی کارڈ ایشو کیے گئے تھے. ابھی میں پہلے آپ کو مولانا حضرت امام کی ایک دفعہ فرمان سنا ڈالوں. 7 دن تک امام نے جو فرمان کیے اس کا خلاصہ یہ ہے. امام سجدہ میں نے آپ کو کہا مولا نے یہ فرمان کسر کا 2 دفعہ ریپیٹ کیا. مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ ایک بات ہم اپنے ایمان سے، دھرم سے اس بات کو جانتے، سمجھتے اور سیکھے ہیں کہ قیامت کا دن ہے اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے اس حساب سے ہمیں قیامت کے دن ججمنٹ ملے گی اور ہمارا حساب کتاب تپاتا جائے گا. اس کے لیے دنیا کے اندر ہمیں کس طرح رہنا وہ ہم اپنے مذہب سے سیکھتے ہیں. میں اپنے روحانی بچوں کو اس بات کا دھیان دیتا ہوں کہ اسلام کے اندر قیامت کے اوپر ایمان رکھا جاتا ہے. اب جو میں آپ کو کہتا ہوں یہ باتیں حضرت امام نے 7 کے 7 دن کہی اور اس کے علاوہ ہر ایک منڈلی ٹولی میں بھی ریپیٹ کرتا رہا. مولا فرمایا تم اپنے مذہب کے اوپر بالکل پکے اور قائم رہو، کہیں بھی رہتے ہو، ویسٹرن کنٹریز میں رہو یا ایسٹرن کنٹریز میں رہو، لیکن میرے روحانی بچوں تم جدھر بھی رہو اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو اور یونائٹڈ رہو. تمہارے اندر صلاح سمت رہنی چاہیے، جماعت کی سیوا کرو اور جو تمہاری پرنالی کا ہے، تمہاری ٹریڈیشن ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. یہ باتیں مولانا حضرت امام ہر روز ہال کے اندر آ کے بولتے رہے. ہر ایک روز
کے علاوہ جس منڈلی ٹولی میں مہمانیوں میں گیا ادھر بھی یہ ریپیٹ کر کے بولتا رہا، اپنے مذہب کے پکے رہو۔ 2 دفعہ مولا نے صراط المستقیم کا نام لیا کہ تم اپنے مذہب کی صراط المستقیم کے اوپر پکے رہو، آپس کے اندر صلاح سمت سے رہو، جماعت کی سیوا کرو اور اپنی پرانی ٹریڈیشن نہیں چھوڑنا۔ ایک دن حضرت امام فرمایا یور ایسٹرن ٹریڈیشن، اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ جو باتیں تھیں یہ بہت امپورٹنٹ تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارا گھر پر اور اسٹرکچر ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہے گا۔ مولانا حضرت امام نے جوانوں کو فرمایا کہ میں تم کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تمہارے اوپر فخر ہوتا ہے۔ مولانا فرمایا پراؤڈ آف یو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھنسر میں بہت دھیان رکھو، مجھے بیسٹ ریزلٹ چاہیے، بی بیسٹ۔ مولا کہتے ہیں A+، ایسا اچھا ریزلٹ لو، اچھے پروفیشن ہیں۔ مولانا حضرت امام فرمایا سلیکٹ کر کے، اپنا خیال کر کے، فیوچر کا دھیان کر کے تم اپنے پروفیشن جو ہے ایجوکیشن کی جو لائنز ہیں ان کو سلیکٹ کرو، لیکن تمہیں اعلیٰ درجے کی کامیابی لینی چاہیے۔ حضرت امام فرمایا our جماعت از دی پریویلیج جماعت ہے۔ یہاں جو ہماری جماعت ہے یعنی UK کی یا ویسٹرن کنٹریز کی، مولا فرمایا وہ پریویلیج جماعت ہے۔ اس بات میں پریویلیج میں آپ کو بعد میں بولوں گا۔ مولا فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے بھنسر کو پورا کر لو تو تم جماعت کی سیوا کرو۔ خاص طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے ان غریب بھائیوں کا جا کے کام کرو، ان کی سیوا کرو کہ جو غریب ملکوں میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا فار ایگزامپل افغانستان، ایران، سیریا، پاکستان، انڈیا، روانڈا اینڈ ادر کنٹریز۔ ابھی ساری افریقہ میں منہ سے صرف روانڈا ہی نکلا مولا ہے، لیکن دوسرا بھی فرمایا کہ اینڈ ادر کنٹریز، تو ادر کنٹریز کے اندر دوسرے ملک بھی آتے ہیں۔ حضرت امام فرمایا ان ملکوں کے اندر تم اپنا بھنسر، اپنی ایجوکیشن پوری کر کے ان ملکوں میں جاؤ اور وہاں جا کے جماعتوں کی مدد کرو، ان کو گائیڈ کرو، ان کو اسسٹ کرو، ان کو دوربنی دو، ان کو ایجوکیشن دو۔ مولا فرمایا میں نہیں کہتا ساری زندگی ادھر گزارو، لیکن 2 برس، 3 برس، 4 برس، 5 برس ان ملکوں کے اندر جا کے ان جماعتوں کو گائیڈ کرو، ایڈوائز کرو، ان کی مدد کرو اور ان کو اوپر اٹھاؤ۔ یہاں اب وہ خلاصہ ہوتا ہے کہ یو آر دی پریویلیج جماعت۔ ویسٹرن کنٹریز کے اندر تم نے ایجوکیشن لی، بہت سے لوگوں کو، بچوں کو حضرت امام کی برتریف ملتی ہے۔ اس ملکوں کے اندر ہمارے بہت سے بچوں کے مات پتا پیسے والے ہیں، سب طرح کی فیسلٹیز ہیں جو ان بیچارے غریب اسماعیلیوں کے نصیب میں نہیں۔ اس لیے امام فرمایا کہ تمہاری جو جماعت ہے وہ پریویلیج جماعت ہے۔ مولانا حضرت امام نے فرمایا میں یہ دیکھ کے سہن نہیں کر سکتا کہ میرے روحانی بچے شراب پیئیں، تمباکو پیئیں اور ڈرگس کھائیں۔ مولا فرمایا میں یہ سہن نہیں کر سکتا، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے یہ بالکل پسند نہیں، میرے روحانی بچے ان بدیوں کے اندر جائیں۔ مولا نے فرمایا کہ ایسے بہت سے دیش ہیں ویسٹرن کنٹریز میں کہ جن کی پرجا کے اندر جوان لوگ ایسی ذاتی بدیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کداچ ان دیشوں کو ان بچوں کی ایسی بری عادتیں سہن کرنے کی شکتی ہوگی، they may tolerate them, but our Jamaat certainly cannot tolerate it. مولا فرمایا کہ جن دیشوں میں ینگسٹرز کے اندر ایسی بدیاں برائیاں آ گئی ہیں، کداچ ان دیشوں کو یہ چیز سہن کرنے کی شکتی ہوگی، مگر ایک بات تو اوش یہ ہے کہ
ہماری جماعت کو یہ چیز افورڈ نہیں ہو سکتی. cannot tolerate, cannot afford it. ہم اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایک بھی بچہ ڈرگس کے اندر، اسموکنگ کے اندر یا الکوہل کے اندر یا اس قسم کی بدیوں کے اندر پھنس کے اپنا روحانی اور مرض شکتی کا ٹیلنٹ بگاڑ کے ایک بوجھا بنے، جماعت کے اوپر بھی، فیملی کے اوپر بھی. امام فرمایا ان بدیوں سے ہمیشہ دور رہو. ایسی باتوں کے اندر تمہارا دھرم تمہیں گائیڈ کرے گا. امام نے والنٹیئرز اور ڈیکوریشن کرنے والوں کو بہت پرشنسا کی. مولانا نے فرمایا تم نے ایسا اچھا کام کیا ہے، تم نے اپنے امام کو خوش کیا ہے، تو اس بات کے لیے تم کو پرائڈ ہونا چاہیے. بی پراؤڈ آف دیٹ. تم اس بات کا فخر کرو کہ تم نے اپنے امام کو راضی کیا. پھر صاحب ہنس کے انگلی کر کے ایسا کہتے ہیں اے لٹل پرائڈ ناٹ ٹو مچ. ایسا نہ ہو کہ تمہیں مغرورائی آ جائے. تم فخر کرو لیکن تھوڑا فخر کرو. تمہاری سیوا سے تمہارا مغز خراب نہ ہو جائے، لیکن ہمارے دل کو ایک قسم کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے امام کو راضی کیا، خوش کیا. بہت اچھا انتظام تھا. مولانا حضرت امام کے حضور کے اندر اسماعیلیہ ایسوسی کی طرف سے فاطمی ٹائم کے تھوڑے سے سکے پیش کیے گئے، کوئنس لگ بھگ 900 سے 1000 برس چھونے سے. جب امام کو یہ کوئنس دیے گئے، ایسوسیشن کو کوئنس دینے والا کوئی ایک لکڑا والا تھا اور ایسوسیشن نے وہ کوئنس امام کو دیے. مولا فرمایا تم دیکھو یہ سکے، یہ نشانی ہے فاطمی ٹائم کی گلوری کی. یہ لنک ہے آج کے زمانے اور فاطمی ٹائم کی، ہمارا جو گلوریفائڈ پیریڈ تھا اس کی. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. بابا فرمایا انشاءاللہ ایسا گلوریس ٹائم ہمارے لیے پھر بھی آئے گا. بہت اچھی امپورٹنٹ بات کہی. امام زمان 6 دن بیگم صاحبہ کو لے کے واپس آئے. پہلے دن جب بیگم صاحبہ آئی تھی تو ان کو ایک جماعت کی طرف سے ساڑی دی گئی، بچوں کے پریزنٹس دیے گئے. مولانا حضرت امام کو بھی جماعت کی طرف سے پریزنٹس ملے تھے، اور جس کے لیے ہمیشہ کی طرح مولا نے بہت خوشی ظاہر کی اور فرمایا کہ ہوتا تو یہ کہ پتا بچوں کو دیتا ہے مگر تم مجھ کو اسپوائل کرتے ہو. تو 6 دن بیگم صاحبہ جب آئی تو صاحب نے ایسا ہاتھ کر کے کہتے دیکھو بیگم کو دیکھو، تم نے جو ساڑی دی تھی وہ پہن کے آئی ہے. دیز آر اور کلر. گرین گراؤنڈ کے اوپر لال رنگ کی چھپی ہوئی ساڑی تھی. بیگم صاحبہ بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اس کے بیٹھنے کا سٹائل، اس کے چلنے کا سٹائل ہمارے لیے ایک لیسن تھا. میں نے ادھر واضح جو کی تو میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کو دیکھا ننگے پاؤں آئی، موٹر سے نکلے، جب گیٹ کے اوپر آئے اپنے ہاتھ سے اپنے سینڈلز نکالے. فوراً 2 والنٹیئر چھوکریاں بیٹھ گئی تو نکالنے نہیں دی، اپنے ہاتھ سے نکالے، مگر ان کو دیے کہ تم سنبھال کے رکھو. امام کے پیچھے پیچھے چلے، ہاتھ باندھ کے چلے. جب ہی بیٹھے تو جب تلک مولا نہیں بیٹھے تب تلک نہیں بیٹھے، کھڑی رہے، صرف چہرہ دکھے اور ہاتھ دکھے، اس طرح اپنی ساڑی کو لپیٹ کے ادب سے بیٹھے. مولانا حضرت امام نے فرمایا بیگم کو دیکھو تم نے جو ساڑی دی تھی نا وہ پہن کے آئی، ہم اس کے لیے بہت تمہارے شکر گزار ہیں. امام کو بھلا ہمارا شکرانہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن دینداروں ہم اسماعیلی لوگوں کی جو دھارمک سمجھ ہے اس میں ایک اور چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور وہ ہے شاہ پیر کا جومہ.
ہمارے مذہب کی ٹریننگ کے اندر مذہب کے سمجھ میں دو چیزیں ہیں، شاہ اور پیر، اور یہی شاہ پیر اللہ اور رسول کا، اللہ نبی کا نور ہے۔ حضرت امام شاہ پیر کا جومہ دونوں اپنے پاس لے کے بیٹھا ہے۔ آگے کے زمانے میں ہماری ہسٹری میں ایسا بہت ہوا کہ شاہ کا جومہ جدا ہے، پیر کا جدا ہے، جیسا علی شاہ ماں باپ، جیسا حسن علی شاہ ماں باپ، جیسا شاہ خلیل اللہ، ایسے ہمارے بہت سے امام تھے کہ شاہ کا جومہ جدا رہتا تھا، پیر کا جومہ جدا رہتا تھا۔ جماعت کے اندر پیر کے بغیر شاہ اکیلا کبھی نہیں آیا، ہمیشہ پیر کو ساتھ لے کے ہی آوے۔ ہاں، پیر بہت دفعہ اکیلا آیا، امام گھر پہ بیٹھا ہوئے اور پیر جماعت کے اندر آ کے جماعت کے ساتھ بیٹھے، دعا پڑھے، تسبیح نکالے، واعظ کرے، جماعت کو فرمان کرے۔ پیر اکیلا آوے جماعت میں، لیکن امام اکیلا کبھی نہیں آتا، پیر کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے لیے حضرت امام کی بہت سی ایسی باتیں بہت تھوڑے آدمی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کا یہ فرمان یا امام کی یہ باتیں صاحبی جمعے کی ہیں یا پیری جمعے کی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی لمبی ٹریننگ چاہیے، آرڈینری آدمی شاید اس چیز کو نہیں سمجھ سکے۔ اس کے لیے بہت سے ہمارے بچے آج کل کے ہمارے مشنریوں اور دوسرے ولیوں کے پاس سوال کرتے ہیں کہ بھلا حضرت امام کیوں دعا مانگتا ہے؟ حضرت امام کیوں کہتا ہے کہ میں پریئر کرتا ہوں کہ تم سکھی رہو، یا کوئی گزر جانے والے آدمی کے بعد پریئر کرتے ہیں؟ یہ چیز سمجھنے کے لیے ہمیں شاہ پیر کے جومے کا ڈفرنس اور پوزیشن ضرور سمجھنی چاہیے۔ امام کے یہ جو شبد ہے کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں، یہ پیر کے جومے کی باتیں ہیں۔ مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ آج 7 دنوں کے بعد میں تم سے رخصت ہوتا ہوں، تو بہت سے بھائی بہنوں کی آنکھیں بھینی ہو گئی۔ امام آدھا منٹ چپ ہو گئے، تب فرمایا لیکن تم دلگیر مت بنو، تم نے اپنے امام کو راضی کیا ہے، تم نے اپنے امام کو بہت خوش کیا ہے، اس لیے تم کو خوش ہونا چاہیے، دلگیر نہیں ہونا چاہیے۔ یدی بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کی آنکھوں میں سے آنسو اترتے تھے تو دیکھ کے صاحب نے تھوڑا سا جوک کیا تاکہ واتاورن بدل جائے، اور سچ مچ واتاورن الیکٹریفائڈ تھا اس وقت۔ مولانا حضرت امام فرمایا میں تم کو اسپیشل دعا دیتا ہوں، تم جتنے یہاں بیٹھے ہو اور جو باہر گام سے آئے ہیں، میں ان کو بھی، ان کے فیملیز کو اور ان کی جماعتوں کو اور تم سب کی اولاد کو، تمہارے گرانڈ چلڈرن کو میں بہت بہت دعا دیتا ہوں۔ کینیڈا میں ایک جگہ حضرت امام نے فرمایا کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں، تمہاری اولاد کو بھی اور ان کو بھی، فار دی چلڈرن who have yet to be born۔ وہاں گرانڈ چلڈرن کا نام لیا۔ ماں باپ نے پھر فرمایا تم سب کو ویکتیگت، انڈیویجول میں دعا دیتا ہوں، بھائیوں کو جو پتلے ہیں، جو موٹے ہیں، جو ٹونکے ہیں، جو لمبے ہیں، سب کو میں دعا دیتا ہوں۔ اس سے ذرا مولا خود بھی ہنسے، جماعت تھوڑی ہنس پڑی اور اداسی نکل گئی۔ امام زمان نے بیٹھ کے پھر فرمایا کہ بیٹھے، واپس اٹھے، تم نے اپنے امام کو بہت راضی کیا ہے، میں تم سے خوش ہو کے جاتا ہوں، بہت خوش ہوں۔ اتنی دفعہ ریپیٹ کیا شبد، اداس نہیں ہونا، یہ خوشی کا دن ہے۔ میں جو جاؤں گا تو فزیکلی جاؤں گا، لیکن تمہارے دلوں کے اندر میں بیٹھا ہوں، ایسا تم بھی
میرے وچاروں اور میرے دل میں بیٹھے ہو. میں ہر وقت تمہیں سوچتا رہوں گا, تمہیں یاد کرتا رہوں گا. ابھی میں بیگم کو چھوڑ کے واپس آتا ہوں, بیٹھے رہنا. مولا بیگم کو چھوڑنے گئے, واپس آئے. واپس ماں باپ نے دعا آشیش دی اور پھر کام کاج, دھارمک کام کاج کیے. مولانا حضرت امام نے جماعتوں کے اندر ایک دو باتیں اور بھی کہیں, جیسا کہ تھرسڈے کے دن یعنی گرووار کے دن کرامویل روڈ کے اوپر برٹش میوزیم کے سامنے ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا. وہاں صاحب نے فاؤنڈیشن دلوائی اپنے سینٹر کے لیے. تو بدھوار کو مولا نے فرمان کیا کہ کل صبح ادھر لارڈ سوم پایا ڈالے گا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی تمہارے میں سے ادھر نہ آئے سوا کے جن لوگوں کو کارڈ انویٹیشن کے گئے ہیں. تو جماعت بالکل نہ گئی. تھرسڈے کی صبح کو وہاں پایا ڈالا گیا. مولانا حضرت امام کی فیملی میں سے لگ بھگ سب تھے. مولا کے بچے نہیں تھے. شہزادہ رحیم, شہزادہ حسین اور شہزادی زہرا نہیں تھی, لیکن ماتا سلامت تھی. پرنس صدر الدین تھے, پرنس امین محمد تھے. مولانا حضرت امام کی ماتا تھی پرنسس سعد الدولہ, پرنسس یاسمین تھی, بیگم سلیمہ تھی, اور بیگم سلیمہ کے ماتا پتا بھی تھے. تھوڑے سے آدمی تھے. پایا ڈالا. تو پایا ڈال کے حضرت امام جب ادھر آئے ہال میں تو صاحب ہنس کے کہتے ہیں آج صبح جب پایا کی کریا کی گئی تو میں ایسا اونچا ہو کے دیکھتا تھا کہ تمہارے کسی کی صورت مجھے دکھے, لیکن سیٹ خالی تھے, تم میں سے کوئی نہیں آیا. اور صاحب ہنسے. ماں باپ فرمایا میں بہت خوش ہوا, تم نے میرا فرمان مانا. تم میرا فرمان مان کے وہاں نہیں آئے, میں تمہیں بہت دعا سیکھ دیتا ہوں, میں بہت راضی ہوا ہوں. تو امام زمان نے جو کچھ بھی یہ دیکھا اس سے امام دنیا بھر میں بھی بہت راضی ہوئے. بہت اسماعیلی اسٹڈیز کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے لیے حضرت امام نے پہلے ہی دن تھوڑا سا فرمان کیا کہ فاطمی ٹائم کے بعد سے لے کے آج پہلی دفعہ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز ادھر اسٹیبلش کی گئی اور اس کا کام کاج چالو ہے. بہت تھوڑے برسوں کے اندر وہ اچھی طرح سے اسٹیبلش ہو جائے گی اور جماعت کی اچھی خوب خدمت کرے گی. اور تم سب اپنا فرض سمجھ کے اس انسٹیٹیوٹ کی جیسے بھی بن سکے, جس طرح تمہیں ٹھیک لگے اس کی مدد کی جائے. تو مولانا حضرت امام نے اس طرح سے یہ فرمان فرمائے. ایک دن منگل کے روز مولا برمنگھم میں گئے اور وہاں بھی لگ بھگ یہی فرمان ریپیٹ کر کے مولا نے فرمایا. وہاں کی جو سٹی کاؤنسل تھی انہوں نے مولا کے ریسپشن کا لنچ دیا. بدھوار کے روز صبح کی جو حضرت امام کی دھارمک کے لیے کام کرنے کے لیے جو حاضری نہ ہو سکی, ماں باپ نے ایک دن پہلے کہہ دیا تاکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا دفن کریا کی جنازہ تھا, مولا اس میں گئے تھے. تو صبح کے ٹائم پہ مولا نہیں آئے, لیکن 3 بجے آئے اور رات کے 9:30 بجے تک بیٹھے. بہت سے کام کاج کیے. مہمانیوں کا کام مولانا حضرت امام نے اپنے ٹائم سے پہلے پورا کر دیا. سب طرح کی منزلی ٹولیاں اندر تھیں, ان کے جو فرمان ہیں وہ ان ٹولیوں کے اندر ہی اچھے ہو سکتے ہیں. امام زمان 4200 مہمانیوں کے قریب, ہر مہمانی کے اندر 2 آدمی جو آتے تھے ان میں سے بہت دفعہ مولا پکڑ لیتے تھے, ان کی پرسنل باتیں پوچھتے تھے. ایک لڑکا ادھر بہت برسوں سے رہتا ہے, اکیلا ہے, تو وہ جب مہمانی لے کے آیا تو بالکل اکیلا ہی تھا.
کچھ باتیں وغیرہ پوچھی. جب وہ جانے لگا تو صاحب نے لمبا ہو کے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا. اس کے ہاتھ میں بہت اچھی گھڑیال تھی. مولا فرمایا یہ گھڑیال تم نے کہاں سے لی؟ مولا تو کہتا ہے میں نے یہیں سے لی. کتنے پیسے دیے؟ تو اس نے کچھ بات کی. آپ بولے ریئلی ویری ایکسپینسو. خوش ہو گیا. سب کہتے ہیں تیرے پاس گھڑیال نہیں تھی؟ کہتا خداوند تھی. تو وہ نہیں چلتی تھی، ٹائم نہیں دیتی تھی؟ کہتا نہیں صاحب ٹائم دیتی تھی. تو وہ چلتی تھی؟ کہتا ہاں صاحب. پھر یہ کیوں خریدی؟ چپ ہو گیا. مطلب فرمایا ڈونٹ اسپینڈ منی اننیسیسری. یہ چیز ہمارے لیے ایک لیسن ہے زندگی کہ ایک چھوٹی سی بات کے لیے بھی امام نے اس طرح سے دھیان کھینچا کہ تیرے پاس ایک گھڑیال تھی، ٹائم دیتی تھی. پھر دوسری گھڑیال لینے کا کارن اس لیے کہ اس سے زیادہ ایکسپینسو واچ ہے اور ہم پیسے والے لگے کہ میں ایکسپینسو واچ پہن سکتا ہوں. یہ شوق. مولا فرمایا ایسا مت کرو. امام زمان نے اس قسم کی بہت سی باتیں ویکتیگت لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہیں. ایک آدمی 20 برس سے جماعت خانے نہیں آتا تھا. وہ 20 برس سے لندن میں رہتا ہے. فیملی کے زور سے اس نے مہمانی رکھی. خود آیا. اس کے ساتھ لڑکا تھا اس کا. یہ آدمی امامت ڈے کو کہ امام کی خوشحالی کو کہ عید کو چاند رات کو کبھی آیا ہی نہیں. جب وہ آیا تو صاحب نے اس کے لڑکے کو تو دعا آشیش دی، مگر صاحب اس کو دیکھ کے بولتے ہیں ہیپی ٹو سی یو ہیئر. کہ تو کبھی نہیں آیا، آج پہلی دفعہ آیا، خوش ہوا. اب وہ آدمی روز آنا شروع ہو گیا. جیون بدل گیا. ایک مزے کی بات سناؤں. سب جگہ سناتا آیا ہوں لیکن پھر مجھ کو بھی میرا بھی منہ بند نہیں رہتا. اور ایسی اچھی چیز ہے. مبارک منزلی کی مہمانی تھی تو سابرزت ہے. دروازے بند ہوئے. 5 برس کا ایک لڑکا اور کدھر سے آ کے تو دروازے کے سامنے جو پیسج تھا پیسج چھوڑ کے سامنے جا کے کھڑا رہا. ایک والنٹیئر نکلا تو اس نے اس کو کہا بھائی ادھر سے ہٹ جا. تو نہیں گیا. اس نے تھوڑا دبانے کی کوشش کی تو لڑکے نے ریزسٹ کیا. والنٹیئر نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ارائی بھاتیا نکلے ادھر سے تو وہ ایک والنٹیئر نے کہا کہ دروازہ ادھر ہے تو وہ سامنے کھڑا تھا. یہ لڑکا بہت دیر سے کھڑا ہے ہفتہ نہیں. ارائی بھاتیا اس کے پاس گئے. اس کو پیار سے ہاتھ پکڑا اور کھینچ کے لے گئے دور جہاں اس کو کافی دور کھڑا کر دیا. اس کو بولا کہ اس سے ہی ہے. لڑکے کو غصہ تو بہت آیا لیکن بیچارہ کھڑا ہو گیا. کیا معلوم کیسا جیو تھا وہ. مولا اپنا کام پورا کر کے جب یہ باہر نکلا تو باہر نکل کے رائٹ سائڈ پہ جانا چاہیے کہ جماعت اس طرف سے تھی تو ماں باپ نے تو منہ اس طرف کیا لیفٹ میں. تو رائی بھاتیا نے ایسا ہاتھ لگا کے کہتا خداوند دس وے. تو مولا کہتے ہیں کانٹ آئی گو دس وے. کہتے یس رائٹ. مولا سے سجا سکتا ہے. تو ماں باپ سیدھا وہ لڑکے کے پاس گیا. لڑکے کے پاس جا کے نیچے جھکے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کے آئے. لڑکا تو ایسا پھولتا جائے خوشی کے ساتھ. مولا نیچی نظر کر کے اس کو دیکھے اور مولا کو دیکھے اور خوشی سے پھولتا جائے. ساتھ اس طرح سے چلتے تھے کہ جیسے نہیں کوئی شاپنگ کرنے کے لیے باپ چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے. اس کو مولا لے گئے. کافی لمبا سفر کر کے اندر ریسٹ روم میں جہاں مولا کے لیے ریسٹ روم بنایا تھا اندر بیٹھ کے صوفے کے اوپر اس کو پاس بٹھایا. اس کو جوس پلایا. اس کی باتیں کی. ایک والنٹیئر کو کہا کہ تم ویڈیو چالو کرو یعنی ویڈیو میں ہماری فلم لو تاکہ یہ فلم آ جائے.
اس بیچارے نے محنت کی ٹی وی چلا نہیں ویڈیو والا، سب کو کہتا ہے اٹس ناٹ ورکنگ خداوند ٹرائی اگین. صاحب اس کے ساتھ باتیں معلوم نہیں کیا باتیں کرتے تھے. دوسری دفعہ اس نے ٹرائی کی تو کہتا خداوند نہیں چلتا تھا، فرمایا واپس ٹرائی کر. ایسا کر کے 7 منٹ اس کے ساتھ نکالے. پھر اس لڑکے کو مولا نے دعا سیکھ دی، وہ چلا گیا. حضرت امام جب بھی چلے گئے میں نے بہت ٹرائی کی اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں چوموں. معلوم نہیں وہ لڑکا کدھر گیا، کس کا لڑکا تھا، کہاں سے آیا تھا. لیکن امام دیکھو ہر ایک کا جیو جانتا ہے. وہ لڑکا کس نیت سے آ کے ادھر کھڑا ہو گیا، جماعت کے عملدار نے اس کو دور رکھ دیا تو مولا اپنا رستہ چھوڑ کے اس کی طرف گیا. امام سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. امام نے جو ہمیں اپنے فرمانوں سے، اپنی دوربانی سے، اپنی رحمت سے جو کچھ بھی بخشا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں سچ مچ فخر کرنا چاہیے. خالی فخر نہیں، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اب دینداروں میں آپ کو کہوں، اپنی اس بات کو واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ شاہ پیر نے 7 دن ستارہ ڈالا. میں نہیں کہتا کہ کوئی آفت والا آئے گی، لیکن ایک بات تو ضرور ہے، میری پرسنل مانیتا ہے، میں کوئی پیر پیغمبر نہیں، ایک گنہگار غلام ہوں مولا کا. میری پرسنل مانیتا ہے کہ ہمارے سامنے آنے والا جو ٹائم ہے وہ بڑا گمبھیر اور مشکل ٹائم ہے. امام نے ہم کو ایسے راہ پہ لگایا ہے کہ ہمارے میں سے میجورٹی آدمی ابھی تک یہ نہیں سمجھے اور شاید ان کو ابھی سمجھ نہیں بھی آئے گی. لیکن ٹورنٹو کے اندر میں نے کہا ہے کہ 20 برس کے بعد آپ یاد کرو گے کہ حضرت امام نے بھلا یہ نارتھ امریکہ میں اتنی جماعت آ کے لگا دی اور گاڑ دی. یہ اس طرح سے ہوا کہ ایک چھوڑ ادھر سے اٹھا کے دوسری جگہ کے اوپر لگا دیا جائے. افریقہ کی خاص طور پہ جماعت کو اور تھوڑے بہت انڈیا پاکستان سے یہ ہزاروں آدمی اٹھا کے گئے 5-7 برسوں کے اندر ادھر ان کو ڈالا، اسٹیبلش کیا. آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ہماری کوئی اکنامکل حالت ادھر خراب تھی یا عیدی امین کے کارن سے یا کسی اور لیڈر کے کارن سے ہم کو خداوند نے یہاں بھیجا؟ آج گئے 60 برس سے رشیا کے 14 ملین اسماعیلی، رشیا میں 14 ملین 1 کروڑ 40 لاکھ اسماعیلی ہیں. 56 لاکھ اسماعیلی چائنا کے جو آج 30-35 برس سے کمیونسٹ دیشوں میں رہتے ہیں. اگر وہ اسماعیلی کمیونسٹ کنٹریز کے اندر سب جات کا دکھ اٹھا سکتے ہیں تو ہم کو بھی مولا کہہ سکتا تھا کہ تم افریقہ کے اندر سب دکھوں کا سامنا کرو مگر بیٹھے رہو. تو ہم بیٹھے رہتے، ہم بیٹھے رہتے. اگر امام کہتا کہ تم ادھر بیٹھے رہو اور سب جات کا دکھ اٹھاؤ تو خدا کی قسم ہماری قوم میں سے کدا کوئی ایسے 5-7% بے ایمان بھاگتے تو شاید بھاگتے، باقی سب بیٹھے رہتے، سب جات کا دکھ اٹھاتے. ہم تیار تھے. لیکن حضرت امام نے اسپیشلی کینیڈا پرٹیکولرلی ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر جماعت کو بھیج کے کوئی بہت بڑا بھید رکھا ہوا ہے. اور اس میں سے خاص کینیڈا بہت بڑا بھید ہے. اس میں آپ کی یہاں جو وساحت ہے تو وہ کیڈیلاک گاڑیوں اور بنگلوں کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے مولا نے آپ کو یہاں نہیں بھیجا. دینداروں، کس مقصد سے یہاں جماعت کو کھڑا کیا ہے وہ مقصد ڈھونڈو. میں نہیں بولوں گا آپ کو، لیکن 20 برس کے بعد آپ کو پتا لگے گا. شاید میری پرسنل مانیتا ہے کہ 21 برس باقی ہیں اس سینچری کو.
آنے والے 20-25 برسوں میں نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ اسماعیلی ہوئیں گے. میں رونگ بھی ہو سکتا ہوں، کل کی خبر صرف میرے مولا کو ہے اور کسی کو نہیں، لیکن میں ایسا شاید میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں، لیکن میری مانیتا ہے، میری کنوکشن ہے، میرا یہ دृढ़ وشواس ہے کہ نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ اسماعیلی ہوئیں گے بائی ٹرن آف سینچری. آج 27,000 کینیڈا کے، 5,000 اسٹیٹ کے 32,000 اسماعیلی ہیں. اس میں سے 3 گنا ہو جائیں کوئی بڑی بات نہیں. تو کہاں سے آئیں گے؟ باقی کے 60-70,000 اسماعیلی کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو 2 بچے پیدا کرتے ہو، زیادہ تو ہوتا نہیں. یہی ہے نا. اور مرن بھی مولا کی رحمت سے، صرف جو ادھر سے بیمار تھوڑے سے آئے ہیں، ہمارا مرن پرمان کوئی بہت زیادہ نہیں. وہ کہاں سے آئیں گے؟ مگر آئیں گے. آج نہیں، لیکن میری یہ اس 5 دن کے اندر جو واضح ہیں، کہیں نہ کہیں میں کچھ اور بولوں گا اس سبجیکٹ کے اوپر، لیکن آپ اس بات کو ڈھونڈو کہ آپ کو یہاں اس ملک میں حضرت امام نے کیوں لگایا. ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا گیا ہے. امام کے فرمانوں کے اندر اس چیز کو ڈھونڈو. پہلی چیز تو یہ ہے دینداروں کہ اس ملک کے اندر خاص طور پہ جیسا حضرت امام نے وہاں فرمان کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو لاگو ہوتا ہے کہ اپنے مذہب کے اوپر پکے رہنا چاہیے. ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو لاگو ہوتا ہے. آپس میں صلاح سمت سے رہنا چاہیے، جماعت کی سیوا کرنی چاہیے. ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو لاگو ہوتا ہے. اور تیسری بات جو ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو لاگو ہوتی ہے، مگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں اسماعیلیوں کو زیادہ لاگو ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی ٹریڈیشن سنبھال کے رکھو. اپنی ٹریڈیشن سنبھال کے رکھو. ایک بات میں نے صرف ٹریڈیشن کے اوپر کرنی ہے، اور میں کروں گا کہ ہماری ٹریڈیشن کیا ہے، اور امام نے کیوں کہا ٹریڈیشن کے اوپر کہ تم سنبھال کے رکھو. ایک دن کہہ دیتا بس تھا، لیکن ہر روز ایوری ڈے. اور ہال میں کہا تو ٹھیک، لیکن جو پرائیویٹ منڈلیاں ٹولیاں ہیں ادھر بھی یہی بات کی کہ تم اپنی ٹریڈیشن نہیں چھوڑنا. اس کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں مومنوں. اس بات کو گمبھیرتا سے سوچ بچار کے اپنا جیون گزارو. ابھی میں ایک اور بات جو کہوں اپنی آواز بند کرنے سے پہلے، کہ ہمارے سامنے جو مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ 2 قسم سے آتا ہے. اس مشکل میں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن مشکل آسان ہو جائے اس کے لیے امام نے وہ ستارہ ڈالا. یہ ستارے کا شبد میرا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں. میں تو اپنے وچار بیان کر رہا ہوں، لازم نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ مان ہی لو یا حضرت امام نے کہا، ایسا نہیں. میں جس طرح سوچتا ہوں آپ بھی سوچو. مشکل ٹائم 2 طرح کا ہے. ایک ہماری جو اکنامک حالت ہے اس کا، دوسرا ہماری اسپرچل سائڈ، دھارمک سائڈ اس کا. ان ملکوں کے اندر روز بروز دھرم گھٹتا جائے گا. 10 برس کے بعد آپ دیکھو گے تو آج جو دھرم کی لیول ہے وہ گھٹ جائے گی، غیروں میں، ہمارے میں نہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے اندر دھرم کی لیول بڑھ جائے گی. اور الحمدللہ آپ جب سے ادھر آئے ہیں تو گئے 7-8 برس میں میں بھی 3-4 دفعہ آ چکا ہوں، اور میں آ کے خوش ہوتا ہوں. ہر دفعہ جب میں آتا ہوں تو پہلے سے زیادہ آپ کے اندر دھرم کی لاگنی، اور خاص طور پہ ینگسٹرز کے اندر دھرم کی لاگنی بہت ہے. میرے دل کو خوشی ہوتی ہے. 1972 کے اندر 72 میں یہی اکتوبر مہینہ تھا، تاریخ نکل گئی. 9 تاریخ اکتوبر کو جنیوا کے مولانا حضرت امام کے بنگلے میں شام کے وقت میری ملاقات تھی. 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے اندر آخری حضرت امام نے مجھے پوچھا اور کچھ ہے؟ تنزانیہ کے اندر جو حالت ہو رہی تھی
اس حالت کی بابت میں اسپیشلی گیا تھا مولا کے پاس. میں نے کہا خداوند ایک مشنری کے طور پہ مجھے ایک بات کہنی ہے. فرمایا خوشی سے کہے, کھلے دل سے بول. میں نے کہا مولا ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہماری جماعت بڑھ رہی ہے, حالانکہ 72 کے اندر اتنی جماعت نہیں تھی. ویسٹرن کنٹریز کے اندر میں نے عرض کی خداوند تیرے کو روشن ہے کہ وہاں جوانوں کی جو ڈیلنکوینسی ہے وہ پھیل رہی ہے, میٹیریلزم زیادہ ہو رہی ہے, سوارتھی بڑھتی جاتی ہے, دھرم گھٹتا جاتا ہے. ایسے واتاورن میں ہماری جماعت گزر گئی تو فکر کرتا ہوں ایک مشنری کے طور پہ کہ ہمارے بچوں کا ایمان اس کا کیا ہوگا. مولا میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں ابو علی یو ڈونٹ وری, دس از مائی ریسپانسبلٹی. I will look after the iman of my jamaat. You don't worry. تم چنتا نہ کرو, یہ میری جوخم داری ہے, جماعت کے ایمان کو دیکھنا میرا کام ہے. میں نے سجدہ کیا, شکرانہ کیا, اور وہ اپنی جوخم داری پوری کر رہا ہے. لہجہ بے لہجہ الحمدللہ آپ لوگوں کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اور بڑھے گا, اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اور بھی بڑھے. تو مومنو آپ کو بہت کام کرنا ہے, بہت کام کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اپنا ایمان بہت مضبوط کرو, دھرم کے اوپر خوب عمل کرو, اپنی جونی پرانی جو پرانی کا ٹریڈیشن ایسا فرمایا اس کو بالکل نہیں چھوڑنا. باقی حضرت امام جیسے جیسے فرمان کرے گا تیسے تیسے آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ ان ملکوں کے اندر مولا نے جو آپ کو بھیجا ہے تو کون سے مقصد کے لیے بھیجا ہے. انشاءاللہ مولا آپ کی نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے رہے, حقیقتی سمجھ دے رہے, ہر بدی برائی نافرمانی کے کام سے بچائے, آپ کی بلائے آفتیں ہمیشہ دور رکھے. مولا آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے, کٹم قبیلے جملے جماعتوں میں صلح شانتی صلاح محبت دے رہے. مولانا حاضر امام دستوں شکریت میں پورا رکھے. مولانا حاضر امام آپ کو دین اور دنیا کے اندر ہر بات کے اندر برکت دے رہے. مولا آپ کو ظاہر اور باطن دیدار عنایت.